ایک ایسا بیان آیا کہ سوشل میڈیا ہل کر رہ گیا۔ ایک غیر ملکی صحافی نے پاکستان کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیا جس نے صرف سیاست نہیں خود احتسابی کو بھی چھیڑ دیا ہے۔ کس نے کیا کہہ دیا اور کیوں یہ الفاظ سرحدوں سے ٹکرا کر واپس نہیں آئے؟ برطانوی صحافی ایوان ریٹلے نے ایک ایسا بیان دیا جس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال اور عمران خان کی مقبولیت کو ایک تیز کاٹدار جملے میں بیان کیا گیا۔ الفاظ بڑے سخت تھے، لہجہ براہ راست تھا اور اشارہ واضح تھا کہ شدید حالات کے باوجود عمران خان کی عوامی موجودگی ختم نہیں ہوئی۔ ایوان ریٹلے نے کہا کہ پاکستان اندھے لوگوں کا ملک بن چکا ہے جس میں ایک آنکھ کی بنائی جانے کے بعد بھی عمران خان کنگ ہے۔ یہ محض ایک رائے نہیں تھی، یہ ایک بیرونی مشاہدہ تھا۔ سوال یہ نہیں کہ وہ درست ہیں یا غلط، سوال یہ ہے کہ ایک غیر ملکی مبصر کو ایسا تاثر کیوں ملا؟ ایوان ریٹلے وہ نام ہے جو افغانستان میں قید رہنے کے بعد عالمی میڈیا میں نمایاں ہوا۔ انہوں نے جنگ، طاقت اور ریاستی بیانیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ جب وہ کسی ملک کے بارے میں سخت لفظ استعمال کرتی ہیں تو وہ صرف جذباتی جملہ نہیں ہوتا، وہ ایک مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی پاکستان شدید سیاسی تقسیم کا شکار ہے؟ کیا عمران خان کی مقبولیت اختلافات کے باوجود بھی برقرار ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں نفسیات داخل ہوتی ہے۔ مضبوط شخصیات قوموں کو متحد بھی کرتی ہیں اور تقسیم بھی۔ کچھ شخصیات صرف رہنما نہیں رہتی، وہ شناخت بن جاتی ہیں۔ نیلسن منڈیلا کو قید کیا گیا مگر قید نے انہیں کمزور نہیں کیا بلکہ علامت بنا دیا۔ بھٹو صاحب کو عدالتی انجام ان کا تاریخ آج بھی گواہ ہے۔ بھٹو کا عدالتی انجام آج بھی تاریخ کی ایک بڑی بحث ہے۔ چرچل کو جنگ کے بعد ووٹوں میں شکست ہوئی مگر تاریخ نے انہیں جنگی قیادت کی علامت کے طور پر محفوظ رکھا۔ تو کیا جیل ہمیشہ سیاسی انجام ہوتی ہے یا بعض اوقات جیل بیانیوں کو اور گہرا کر دیتی ہے؟ جیل دیواریں کھڑی کرتی ہے مگر یادداشت کو قید نہیں کر سکتی۔ کپتان کی کہانی کھیل سے شروع ہوتی ہے۔ 1992 ورلڈ کپ صرف ٹرافی نہیں تھا، وہ ایک نفسیاتی تبدیلی تھی۔ ہم جیت سکتے ہیں، اس احساس کا یقین، کیا یہی یقین آج بھی ان کے حامیوں کو متحرک رکھتا ہے؟ مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ شدید وابستگی کبھی کبھی تنقیدی سوچ کو کمزور کر دیتی ہے۔ کیا یہ بیان اسی تقسیم کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا بیرونی دنیا ہمیں ایک پولرائزڈ قوم کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ کچھ لوگ سیاستدان نہیں ہوتے، وہ بحث بن جاتے ہیں۔ ایوان ریٹلے کا بیان صرف ایک جملہ نہیں، ایک سوال ہے۔ کیا ہم اختلاف کو دشمنی سمجھنے لگے ہیں؟ کیا ہم تنقید کو توہین سمجھنے لگے ہیں؟ کیا ہم شخصیات کو اداروں سے بڑا دیکھنے لگے ہیں؟ یہاں جذباتی رد عمل آسان ہے مگر اصل طاقت تجزیہ میں ہے۔ اگر ایک غیر ملکی مبصر یہ محسوس کرتا ہے کہ شدید سیاسی حالات کے باوجود عمران خان کی عوامی اپیل باقی ہے تو کیا یہ ان کی شخصیت کی علامتی طاقت ہے؟ یہ نظام کے ساتھ عوامی کشمکش کا اظہار۔ طاقت ہمیشہ طاقتور سے نہیں ڈرتی، طاقت اس سے ڈرتی ہے جو علامت بن جائے۔ یہ ولاگ کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں نہیں، یہ اس آئینے پر بات ہے جو باہر سے، جو سمندر پار سے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو سوال آپ سے ہے کہ ہم واقعی اندھی وفاداری میں ہیں یا ہم ایک شدید سیاسی جدوجہد کے دور سے گزر رہے ہیں؟ کیا تاریخ اس لمحے کو تقسیم لکھے گی یا ایک ایسے عہد کے طور پر جس میں ایک شخصیت نے پورے نظام کو چیلنج کیا؟ اور سب سے بڑا سوال، جب دنیا ہمیں دیکھتی ہے، دنیا جس اینگل سے ہمیں دیکھتی ہے تو کیا ہم وہی نظر آتے ہیں جو ہم خود کو سمجھتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ ناظرین، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ناظرین، یہ آپ کی آواز ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں، ہماری آواز کے ساتھ آواز اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔